بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگ کو مسلمان پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو قرآن اللہ کا ایسا کتاب دیا کہ اس کے اندر مسئلے کا حل ہے، اختلاف کا حل ہے، غربت کا حل ہے، خلافت کا حل ہے۔ اس کے اندر سب فیصلے موجود ہیں۔ اس کے اندر سب مسئلے کا حل موجود ہے۔ جب اس کو ہم چھوڑیں گے، دوسرے کتابیں پڑھنا ہے لیکن اس کے مقابلے میں لا کر کے اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کو ترجیح دیں گے تو پھر سب سے پہلے یہ ہوگا کہ اختلاف آئے گا، علماء کا عزت ختم ہو جائے گا، علماء مسجد اور مدرسے کے اندر محصور ہو جائے گا۔ اس کا دین مسجد اور مدرسے کے اندر ہوگا۔ یہ عزت کی کرسی خلافت سے گر کر کے ایک محدود دائرے کے اندر محصور ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے قرآن اٹھا کر کے اس قرآن سے ہم نے ان کو اپنا حاکم مان کر کے اس کے فیصلے کو خود ماننا، اس کے اوپر عمل کرنا اور بغیر اجر کا، بغیر تنخواہ کا آگے پہنچانا۔ اگر ہم اس کو پیشہ بنا لیں کہ مردے کو غسل دیا، بولتا ہے ان پڑھ جانتا نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے مردے کو غسل دینا، اور علماء بولتے پیسہ دے دو۔ نکاح تو ان پڑھ جانتا نہیں ہے اور نکاح کے اوپر علماء پیسہ لے لے۔ وہاں نماز پڑھے اور یہاں تنخواہ ہو۔ حرم شریف کے اندر بدعت سے، شرک سے منع کرنا، تنخواہ لینا، مسجد نبی کے اوپر تنخواہ شروع کرنا، کلپ کے اندر ایک مسجد نبی کا جو ہے نا وہ ویڈیو آیا، اس کے اندر ایک عالم لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ شرک مت کرو، تم پیر ہو، فقیر ہو، اس کا کوئی اسلام کے اندر بنیاد نہیں ہے۔ جس نے تاگا لٹکایا ان کو اس کی حوالے کیا جائے گا۔ اس نے یہاں پر ایک پورا بینچ لگایا ہوا، ایک ڈیفسن اس نے بنایا ہوا ہے کہ میں ہوں کی ہوں، میں کون ہوں، میں برتی ہوں۔ ایک نے تعویذ سے پیسہ کمانا، دوسرے اوقاف میں برتی ہے۔ اس نے پیسے دم پر لینا، اس نے قرآن کا درس پر دینا۔ اس نے لوگوں کے اوپر تھوک ڈالنا، اسے تقریریں کرنا۔ بہرحال علماء ہی اگر دین کو فروخت کر لے، دین ہی کے اوپر پیسہ لے لے، تو پھر یہ اس قسم کی چلے گا کہ ان کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ الیکشن کے لیے کہ میں مولوی ہوں، میں دیندار ہوں، مجھے دے دو، وہ بھی دین کا کارڈ استعمال کر لے۔ اس لیے دوستو
علماء کو اللہ رب العزت اس قرآن کے دعوت پر خلافت دے گا۔ اس کے اوپر یہ اللہ ہی کے لیے پڑھانا اور پہنچانا یہ خلافت کا علماء عزت کی کرسی پر بیٹھے گا۔ سب سے بڑا کرسی کے اوپر علماء بیٹھے گا۔ علماء اس لیے نہیں ہے کہ مرد کو غسل دے دے، نکاح پڑھانے کے لیے ہو۔ علماء تو انبیاء کی وارث ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن دوستو، ابھی ملک کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہی رفع دین کا اس میں لگے ہوئے۔ دعوت تو اسلام کا دینا چاہیے، اور اسلام کے اندر جب کمزوری آ جائے پھر اس کا دعوت دینا ہے کہ سر سے جس نے نماز نہیں پڑھنا اس کو ہم نے نمازی بنانا۔ لیکن ان لوگوں کا اس کا فکر نہیں ہے کہ نمازی بنے یا نہ بنے۔ اس کے ذہن کے اندر ایک بات بیٹھا کہ اونچا امین ہے نیچا امین ہے، اوپر ہاتھ ہے نیچے ہاتھ ہے۔ میں اپنا ذاتی جو عقیدہ میرا یہ ہے کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام اس کے اختلاف کو ختم کر دے گا، اور مہدی علیہ السلام جو قانون حدیث کا جمع کرنے کا ہے، بڑا ذمہ داری سے میں کہتا ہوں، اس چیز کا اپنا آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، چھوٹنے والی بات نہیں ہے کہ جو حناف کا دیوبند کا قانون ہے حدیث کے جرا، اس کے اوپر مہدی علیہ السلام کا عمل ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کا نماز دیوبندیوں کے جیسا ہوگا، کیونکہ جتنے اصحاب اکرام مکے کے اندر، مدینے کے اندر، کوفہ کے اندر اصحاب اکرام تھے، اس کا دیوبند کے جیسا، دیوبند کا اصحاب اکرام کے جیسا نماز تھا۔ اسے آگے نکلو گے اختلاف ہوگا، ماحول میں پڑ جاؤ گے دلیل نہیں ہوگا، پھر مضبوط دلیل کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہوگا۔ مضبوط دلیل اصحاب اکرام کا عمل کو چھوڑ کر کے دوسرے علماء کا اس عمل کو لانا جس نے قرآن کے اوپر فیصلے نہیں کیا، اور وہ دوسرے طرف جا کر کے اور کوئی قانون اور قاعدہ بنایا، اور اس کو حدیث کا جمع کرنے کے لیے ہیلے اور بانے بنا کر کے کہ یہ ضعیف ہو گیا، یہ تو غریب ہے، یہ حدیث غریب ہے بھائی، یہ حدیث غریب ہے۔ جب حدیث غریب ہو گیا، جب یہ حدیث ہی ضعیف ہو گیا، تو دین تو قرآن اور حدیث ہے۔ امام کا تقلید تو فرض ہے اجتہادی مسئلے میں۔ اس لیے دوستو، علماء کا کام ہے، ابھی جھگڑا ہو رہا ہے سب سے اندر، ملک کے اندر جو مہنگائی ہے، مہنگائی ہم دور نہیں کر سکتے ہیں، ایک دال ہم سستا نہیں کر سکتے ہیں جب تک علماء انصاف کو نہ لائے، اور علماء ہی انصاف کو جانتا ہے۔ مالک اور مزدور کا لڑائی ہے، ہم نے دیکھنا ہوگا کہ حق پر کون ہے۔ یہ مالک ظلم کیوں نہیں کر رہا ہے، کیوں کرتا ہے، یہ مالک ظلم کیوں کرتا ہے۔ ہم نے حق کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ٹھیکیدار مزدور کے ساتھ ظلم، مزدور ٹھیکیدار کے ساتھ ظلم،
ٹھیکیدار نے دیہڑی نہیں دینا، مزدور نے مزدوری نہیں کرنا ہے، ڈرائیور کلینڈر کا لڑائی، عدالیہ کا، انتظامیہ کا، عوام کے ساتھ فیصلے نہیں ہوتے، ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ سے بچہ مر جاتا ہے، 3 سال کیس ہے، ان کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، بچہ بچا گیا اور پوچھنے والا کوئی عالم نہیں ہے، بس جمعہ کے اندر جولی کے اندر جو مل جائے اس لوگوں نے ان کا رزق بنایا ہوا ہے۔ اس لیے دوستو پورا ملک سے ہم مل کر کے اگر ملک کو بنانا ہو، اور ملک تمہارا ہے، اور ملک علماء کا، خلافت کا حق علماء کا ہے، ایک زمیندار ایک ترکھان یہ کیسا خیال حکومت تک پہنچ گیا، اور عالم بیٹھے ہوئے یتیم خانے میں بیٹھ کر کے ہڈی چوستے ہیں، ساری زندگی یہ اس لیے ہے علماء۔ سب سے پہلے دوستو ہم لوگوں نے ملک سے دعوت کی ذریعے سے اخلاق کو آگے کر کے جتنے مقبرے ہیں ان سے جو لوگ مانگتے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس مقبرے والا مقدس بزرگ جو یہاں سویا ہوا ہے یہ کیا کر رہا تھا، یہ ان سے مانگتا تھا، یہ ایسا کسی دوسرے قبرستانوں کو سجاتا تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار ہے، کیا وہ ایسا کرتا تھا قبرستانوں میں؟ جیسا وہ بزرگ بنا ہم نے ایسا کرنا، اور اس کا علماء کا کام ہے کہ بڑے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کو سمجھائے کہ ملک کے ساتھ یہ ختم ہو جائے جو شرک ہے، تو پھر بارشوں کا انتظار کرو، نرینہ اولاد ہوگا، کوئی قرضدار نہیں ہوگا، کوئی پریشان نہیں ہوگا۔ ہم نے ملک کے اندر فیصلے قرآن سے کرنا ہوگا، اللہ کے لیے نماز پڑھانا، اللہ کے لیے جمعہ کا خطبہ دینا، اللہ ہی کے لیے علم سکھانا، یہ علماء کا کام ہے۔ اور علماء وہ کہے گا، وہ کرسی پر بیٹھے گا جو ملک سے کہ سب سے بڑا کرسی ہوگا۔ ڈیم بن رہا ہے، ابھی یہ جو حکومت ہے مہنگائی زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ ڈیم بنا رہا ہے۔ اس حکومت کو اس کا احساس ہے کہ مہنگائی ہے، مہنگائی کے ساتھ ہم مقابلہ کر لیں، پڑوس کے اندر جس کا کچھ نہیں اس کو ہم کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ لیکن مثال کے طور پر ڈیم بن رہا ہے، 20 کروڑ عوام ہے، اس نے ایک چائے کا پیالہ قربان کر کے حکومت کو دیا، جو 30-40 روپے کا ملتا ہے، کتنے کروڑوں بن کے صرف چائے کی قربانی سے۔ ہمیں کیا تکلیف ہوگا اگر ایک چائے کا پیالہ کو قربان کر کے یہ 40 روپے حکومت کو دے دے؟ جب تک یہ ڈیم ہوگا، جتنا پرندے، جتنے حیوانات، جتنے انسان، جتنے زمیندار، جتنے لوگ اس سے ضرورتوں کو پورا کرے گا، اس سے پھل نکلیں گے، اس سے آم نکلے گا، اس سے
चावलें निकलेंगी, इससे गंदम निकलेगा। इस भी 40 रुपए देने वाले आलिम को सवाब उस वक्त तक होगा जब तक ये डैम होगा। अगर कोई गाने का पैसा दे दे या कोई इस अपने ऊपर ये कर दे कि मैंने 1000 रुपये देना है, मुल्क के अंदर लाख रुपए देने वाले भी है, करोड़ रुपये भी दे सकता है। मेरा ख्याल में कि हम सब इख्तिलाफ को ख़त्म करके इस बात पर आ जाए, हुकूमत के साथ इख्तिलाफ हो या उलमा का इख्तिलाफ हो, इसको ख़त्म करके कि हिंदुस्तान हमारा पीछे से पानी बंद करे, उससे पहले हम तैयार बैठे हो कि हमारा मुल्क के अंदर कितने डैमें हैं। हम लोग पाकिस्तान के अंदर जितने जो बलोच कौम है, जो सिंधी है, जो पठान है, जो पंजाबी है, मोहम्मद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे इज़्ज़त वाले, इससे गैरत वाला कौमों को इकट्ठा किया हुआ है कि ये ज़मीन के ऊपर आपको ऐसा कौम में नहीं मिलेगा जैसे पंजाबी है, जैसे बलोच है, जैसा सिंधी है, जैसे पठान है। मोहम्मद देखो कराची के अंदर हर दुकान के साथ इस लोगों ने, महाजर देखो कराची का कितने सदका करते। ये हमारा ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि ऐसे कौमें होकर के हम दूसरे कौमें के साथ कैसा मुकाबला ना करें। मुकाबला ख़त्म करने के लिए नहीं है कि हमने कौमों को ख़त्म करना होगा, हमने इनको इस इंसाफ पर लाना है। हिंदुस्तान हमेशा के लिए हमारा दुश्मन बना हुआ है और दूसरे यहूद नसारा जो है, उसने हमारा मुल्क के अंदर ऐसे फिरके को पैदा किया हुआ है जो मुल्क को चलने नहीं देता है। अगर इस लोगों ने जोर पकड़ा तो फिर हाथ से असा निकल जाएगा और पूरा मुल्क खुंदरेजी पर आ जाएगा। इसलिए जितने उलमा है हुकूमत का मदद करके इनको सही तरीके पर चलाना, अपना इल्म से इनको चलाना, हुकूमत को अपना इल्म पर चलाना ताकि हुकूमत चलाना इसके लिए आसान हो जाएगा। हमने हुकूमत लेना नहीं है, उलमा के लिए खिलाफत के लिए वोट नहीं है, वो तो राया है। अगर कोई बाई चांस किसी आलिम को ये जायज़ नहीं है कि वोट कर ले, वोट हमारे लिए अमानत नहीं है। अगर अमानत है तो फिर ये चीज़ आम नहीं है, ये ख़ास लोगों के लिए अमानत है। अगर हमने इलेक्शन को, वोटों को हमेशा के लिए ऐसा बना दिया और इसको आम कर दिया तो जालिम लोग, फासिक लोग हर वक्त ज़्यादा होगा, उलमा का सारा से हुकूमत मिलेगा नहीं। अगर इस इलेक्शन में कोई आलिम जीत जाए वज़ीर आज़म, तो ये वज़ीर आज़म ये हुकूमत नहीं कर सकता है। इनको फिर ये इख्तियार होगा कि शूरा बना ले और वो शूरा दूसरा किसी को मुंतखब करे तो हमारा अमीरुल मोमिनीन फिर वही होगा। शरीफ फैसले फिर उनका काबिल कबूल होगा। ये जो नाजायज़ तरीके से आ जाए, फासिक से, चोरों से, डाकू से ये वोट दे के वज़ीर आज़म बन जाए तो फिर तो वो बात हमने माना पड़ेगा जो चोरों का है, डाकू का है। इसलिए हमने मिल बैठ कर के मोहब्बत से, जो आलिम है जिसने कुरान पढ़ा है उसको ये कुरान का वास्ता है कि मिल बैठ कर के हुकूमत को हमने चलाना है, हुकूमत को हमने लेना नहीं है। तो फिर खिलाफत का ताज हमारा उलमा के सर पर आएगा। असहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन मार खाते थे और मुशरिकीन मारते थे, मारने के साथ अपना आप को मलामत करते थे
کہ آخر ہم ان کو مارتے کیوں ہے، لیکن پاٹی بازی تھی، شیطانتی۔ جب اصحاب اکرام نے تلوار اٹھایا تو ان کو پتا تھا کہ ہم نے تو ان کو نکالا، ہم نے تو اس کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، یہ مارنے کے قابل نہیں تھے، یہ مارنے کے لائق نہیں تھے، ہم ہے کہ ہم کو مار دیں۔ سارا دنیا حیران ہو جائے گا کہ علماء اسلام، علماء پاکستان کس عزت والے لوگ ہیں کہ دوسرے جیب کی طرف نظر نہیں اٹھاتے ہیں، دوسرے کو کہلاتا ہے، دوسرے سے کہلانا نہیں ہے اس نے۔ تو میرے دوستو، سب مل کر کے ٹھیکیدار اور زمیندار، ڈرائیور اور سواری اور کلینڈر کا، مزدور اور ٹھیکیدار مالک کا، کرایہ دار کا اور مالک کا جتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم نے بن پھر کر کے اس سے پوچھنا ہو کہ کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا، کہیں مقبرے تو نہیں چمک دمک ہو رہے۔ باقی بات یہ آیا کہ ابھی سب ملک کو چھوڑ کر کے صرف اوپر ہاتھ نیچے ہاتھ رفع دین پر بات آ جائے۔ ہم نے تو کتنا دفعہ بولا کہ ساتھیوں کو، لوگوں نے فون کیا، میں نے کہا میرے پاس لاؤ، پہلے ہم نے دیکھنا کہ یہ عالم ہے کہ نہیں، سرے سے عالم ہونے کے بعد پھر رفع دین بتائیں گے۔ بہت سے کو ہم نے بتایا، جتنے میرے دوست ہیں وہ گواہ ہے اس بات کے اوپر۔ تو میرے طرف سے سب کو سلام اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ملک کے اندر علماء کو عزت کی کرسی پر بٹھا دے۔